ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ والوں کے بارگاہ میں حاضری کیسے ہونی چاہیے، کسی مزار پر، کسی بزرگ کے آستانے پر حاضری کا کیا طریقہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے اس پر ہی ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ اور جب ایک چادر چلی ہو تو دوسری چادر نہ پیش کی جائے، اگرچہ منت مانا ہو، چادر پیش کرنے کا ارادہ بھی کر لیا ہو، پھر بھی اگر چادر چڑھی ہو تو دوسری چادر نہ چڑھائے، بلکہ اس کی جگہ کسی غریب کی مدد کر دی جائے، کسی فقیر کو کھانا کھلا دیا جائے، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے۔ اس سے صاحب مزار بھی خوش ہوں گے، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے۔ کیسی بھی منت مانا ہو، کچھ بھی ارادہ کر لیا ہو، لیکن اگر ایک چادر پیش ہو تو دوسری چادر پیش نہ کرو۔ کسی ضرورت، کسی حاجت مند کی حاجت کو پوری کر دو۔ یہ اللہ اور رسول کی رضا کا بھی ذریعہ ہے اور صاحب مزار کی رضا کا بھی ذریعہ ہے۔ اور عورتوں کا اللہ والوں کے بارگاہ میں، اللہ والوں کے آستانے پر حاضری تو کسی طرح تصور بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سرکار اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان سے پوچھا گیا کہ کسی مزار پر عورت کا حاضر ہونا کیسا، تو آپ نے فرمایا یہ مت پوچھو، بلکہ جب عورت کسی مزار پر، کسی آستانے پر حاضری کا ارادہ کرتی ہے، اسی وقت سے واپسی تک صاحب مزار کی لعنت، اللہ اور اس کے رسول کی لعنت اس پر برستی رہتی ہے۔ آپ سوچیں، جب اللہ اس کے رسول کی لعنت ہوگی، خود صاحب مزار کی لعنت ہوگی، تو کیا اس کا بگڑا ہوا کام بن جائے گا؟ اس کی مصیبتیں دور ہو جائیں گی؟ اس کو پریشانیوں سے نجات مل جائے گی؟ نہیں، بلکہ بنا ہوا کام بھی بگڑ جائے گا۔ جو سوچ ہوگی اس کے خلاف ہوگا، کیونکہ اللہ و رسول کی لعنت ہے، خود صاحب مزار کی لعنت ہے۔ لہذا عورتوں کو، اپنی عورتوں کو کسی آستانے پر جانے سے روکو۔ لیکن آپ کہیں گے کہ ہم اجمیر شریف بھی جاتے ہیں، بغداد معلیٰ بھی جاتے ہیں۔ بے شک یہاں ایک تصور ہے کہ عورت اپنے مرد کے تابع یا والد کے تابع، اپنے باپ کے تابع ہو کر، بہن بھائی کے تابع ہو کر اجمیر شریف جائے، لیکن آستانے پر حاضری نہ دے۔ بغداد معلیٰ جائے لیکن آستانے پر حاضری نہ دے، بلکہ بھائی کے ساتھ، باپ کے ساتھ یا شوہر کے ساتھ جائے تو گھومنے پھرنے اور ٹہلنے کے حساب سے جائے، لیکن آستانے پر حاضری نہ دے، بلا شبہ جائز ہے۔ تو آپ اپنی عورتوں کو لے کے جا سکتے ہیں، خواتین کو لے کے جا سکتے ہیں، لیکن آستانے پر حاضری نہیں۔ آپ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں چلیے، کیا عورتوں کی درگت ہوتی ہے؟ آپ نے اپنی نگاہ سے دیکھا ہوگا کہ چھوٹا سا دروازہ، اندر آستانے پر چھوٹی سی جگہ، عورتوں اور مرد کا حال کیا ہوتا ہے؟ آپ شریعت کی نگاہ اٹھا کر دیکھیے، کیا یہ جائز ہوگا کہ عورت اور مرد ایک ساتھ گھستے ہیں، پستے ہیں؟ کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ خواجہ غریب نواز کا آستانہ ہے، بے شک وہ آستانہ بہت عالی ہے، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن اگر اس طرح حاضری دی جائے کہ عورت و مرد ایک ساتھ جمع ہو جائیں، ایک ساتھ گھسیں اور پیٹیں، تو بغیر عذر شرعی کے جو یہ حاضری ہو رہی ہے یہ ہرگز جائز نہیں ہے، اور مراد پوری ہونے کے بجائے مصیبتوں کو لے کر لوٹیں گے۔ لہذا آستانے پر اگر جاتے ہی ہیں، اپنے باپ کے تابع ہو کر، شوہر کے تابع ہو کر، بھائی کے تابع ہو کر،
بلا شبہ جائز، لیکن آستانے پر حاضری نہ تھی، بلکہ بھائی کے تابع ہو کر یا شوہر کے تابع ہو کر، باپ کے تابع ہو کر گئے اور گھومنے پھرنے کے حساب سے گئے، ہوٹل میں رہے، کھائے پیے، بازار میں خریداری کیا اور چلے آئے تو بلا شبہ جائز ہے۔ لہذا یہ ذہن میں بسا لیجئے کہ یہ جو عورتوں مرد کا خلط ملط ہوتا ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور ہمارے یہاں ایک تصور یہ بھی ہے کہ آج بس اللہ والے کی بارگاہ میں حاضری دے دی، سب کام ہو گیا۔ ارے پوری زندگی گزر گئی، نہ جمعہ ہے، نہ عید ہے، نہ بقرہ عید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ پیشانی کبھی نہیں جھکتی اور اللہ والے بنے بیٹھے۔ یہ کہاں کا تصور ہے؟ ذرا دیکھیے آج ہمارا ماحول کیا ہے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ والوں کے آستانے سے لگے رہیں، ہم اللہ والے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ تصور سراسر غلط ہے۔ آج ہم صبح 10 بجے نہا دھو کر اٹھتے ہیں، کسی اللہ والے کی بارگاہ میں آستانے پر حاضری دے دی، بس سمجھ لیجیے سب کچھ کام ہو گیا۔ یہ تصور غلط ہے۔ ارے پہلے خدا کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کر لیتے، پھر اللہ والے کی بارگاہ میں حاضری دیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا بگڑا ہوا کام بنا دیتا۔ لیکن ہمارا تصور یہ ہے بس اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری دے دی، آستانے پر حاضری دے دی، کسی بزرگ کی مزار پر حاضری دے دی تو یہی ایمان تصور کرتے ہیں، یہی سنت ہے، یہی ہمارا مذہب ہے۔ یہ سراسر غلط ہے۔ یہی ہمارا تصور، ہماری ذہنیت دیوبندیت وہابیت کو بڑھاوا دے رہی ہے۔ دیکھو یہ اللہ والے کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں، فلاں بزرگ کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں، لیکن 2 رکعت نماز بھی کبھی ادا نہیں کرتے۔ دیوبندیت وہابیت اہل خبیث کو ہم بڑھاوا دے رہے ہیں، اور تصور یہ بس میرا کام تو یہیں سے بن جاتا ہے، یہ اللہ والے ہیں بس ان کی بارگاہ سے میرا کام بن جاتا ہے۔ بے شک، لیکن بنانے والا کون ہے؟ اس کو بھی تو یاد کرو۔ بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یہ اللہ والے بنوانے والے ہیں۔ تم ان کو یاد کر رہے ہو، لیکن جو بنا رہا ہے اس کو نہیں یاد کر رہے۔ پہلے اس کو یاد کرو۔ یہ اللہ والے ہمیں خدا کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے آئے تھے، ہماری پیشانی خدا بندے قدوس کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے آئے تھے، ہمیں نمازی بنانے کے لیے آئے تھے، لیکن ہم نماز روزے کو چھوڑ کر معاذ اللہ صرف وہیں تک محدود رہ گئے۔ اور ذرا سوچیں کہ غوث اعظم سے ہماری عقیدت ہے نا؟ ہے عقیدت۔ غوث اعظم نے نماز نہیں پڑھی تھی، غوث اعظم نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ ارے غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ 40 سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرتا رہا۔ اندازہ لگائیں، یعنی فجر کی نماز عشاء کے وضو سے ادا کی، بستر پر لیٹنا آرام کرنا بہت دور کی بات ہے، دیوار سے ٹیک لگا کر بھی آرام نہیں کیا ہے، پوری رات عبادت میں مشغول رہتے تھے، 40 سال تک یہ عمل رہا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں 15 سال تک عشاء کی نماز میں ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر قرآن مقدس ختم کرتا رہا۔ اندازہ لگائیں، سوچیں، ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر عشاء کی نماز شروع کی تو ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر شروع کی، اور فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، پورا قرآن مقدس ختم کر لیا۔ فرماتے ہیں کہ اس حالت میں میرا ہاتھ دیوار میں کھیلے کی طرح ہو جاتا تھا، جیسے دیوار میں کھیلا ٹھونک دیا جائے تو ہلائے نہیں ہلتا ہے۔ فرماتے اسی طرح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا رہ کر کے پورا قرآن مقدس ختم کر لیا کرتا تھا، ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر۔ یہاں ہمارا تصور دیکھیے، 5 منٹ کی نماز میں تو وائبریٹ ہونے لگتا ہے، کبھی ادھر جھکیں گے کبھی ادھر جھکیں گے،
حالت خراب رہتی جلدی سے امام صاحب نماز ختم کرتے، 5 منٹ کی نماز میں ہمارا یہ حال ہوتا ہے، لیکن حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر پورا قرآن مقدس ختم کر دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ سحری کا وقت ہو جاتا تھا، یعنی دن میں روزہ بھی رکھتے تھے، رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت، دن میں روزہ رہ کر کے اللہ کی عبادت، یہ ہے غوث اعظم کا تصور۔ آج غوث اعظم کا ماننے والا، خواجہ اعظم کا ماننے والا کس طرح کے ناچ گانے کر رہا ہے، ڈھول تاشے ڈی جے بازے حرام کاریاں، یہ غوث اعظم کو بدنام کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ ابھی دیکھیے حضرت عبد الرحمن شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرص پاک شروع ہو چکا ہے، ناچ گانے کیا ہوں گے، ڈی جے و باجے، کس طرح کا رقص و سرور، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کیا حضرت عبد الرحمن شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں یہی تعلیم دی؟ وہ تو ہمیں نمازی بنانے کے لیے آئے تھے، خود بھی نماز کے پابند اور ہمیں نمازی بنانے کے لیے آئے، ہماری پیشانی خدا بندے قدوس کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے آئے، لیکن آج انہی کے نام پر معاذ اللہ ناچ گانے ڈھول تاشے ڈی جے اور باجے کیا کیا نہیں ہو رہا ہے، نماز کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پوری رات جاگیں گے، ناچیں گے، کودیں گے، اچھلیں گے، اور پھر فجر کی نماز کا وقت ہوگا تو بستر پر سو جائیں گے۔ یہ شیطانی تصور ہے، یہ حضرت عبد الرحمن شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی عقیدت نہیں بلکہ شیطانیت ہے، ابلیسیت ہے، شیطان سے محبت کی نشانی ہے۔ یہ اللہ اور رسول کو ناراض کرنا ہے اور خود صاحب مزاج کو ناراض کرنا ہے۔ سندل لے کے نکل رہے ہیں، سندل پہ سندل، سندل پہ سندل، ارے کیا ہے یہ؟ پہلے نماز ادا کرو پھر سندل نکالو، پہلے نماز ادا کرو پھر چادر نکالو، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوگا اور صاحب مزاج بھی خوش ہوں گے۔ لیکن ہمارا تصور آج یہ ہو چکا ہے، بس اللہ والوں سے عقیدت، یہ اندھی عقیدت ہے، یہ اندھاپن ہے، اور ہماری اندھی عقیدت کبھی نہ کہیے۔ جہاں دیکھا کوئی گالی گلوچ کر رہا ہے، اللہ والا ہے، پہنچے جائے، کسی کو ایک ہاتھ لگا دیا، ارے بہت پہنچیلا ہے، گالی دے دیا، بہت پہنچیلا ہے، ننگا دھرنگا بازاروں میں گلیوں میں پھرے، ارے بہت پہنچیلا ہے، نہ جانے کیا دیکھ لیا اس نے۔ یہ ننگا دھرنگا بڑھنا رہنے والا اللہ والا ہے، گالی گلوچ کرنے والا اللہ والا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اولئک هم خیر البریہ، یہی لوگ مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ اندازہ لگائیں، سوچیں، آپ نے ننگے کو اللہ والا سمجھ رکھا ہے، گالی گلوچ کرنے والے کو اللہ والا سمجھ رکھا ہے، تھپڑ مارنے والے کو اللہ والا سمجھ رکھا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، مخلوق میں وہی سب سے بہتر ہے۔ ہمارے یہاں یہ تصور ہونا چاہیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، لیکن آج ہم اس کے برخلاف چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے اور قرآن مقدس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ اپنے حبیب مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے پہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے پہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے حبیب مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے کے پہل مسجد اقصی کو آزادی عطا فرما۔ اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے کے پہل مسجد اقصی کو یہودیت کے شر سے محفوظ فرما دے۔ مولا فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، مولا تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کو غیبی مدد عطا فرما، مولا تعالیٰ فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا واسطہ، مولا تعالیٰ ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر
رحم فرما دے، ان بچوں کے واسطے تمام فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما، ان فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما دے۔ مولا تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے دوپہر ہم سب کو مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کرنے کی استطاعت عطا فرما۔ مولا تعالیٰ اس ملک میں بھی امن و امان عطا فرما، اس ملک میں مسلمانوں کو عزت و شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو بھی نیکیوں کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے محفوظ فرما، قرآن مقدس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔